بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاته والا لما قبل الافتراق۔ جزء لا یتجزا یعنی جوہر فرد ثابت ہے، اس کی دو دلیلیں متکلمین کی طرف سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے بیان کی۔ یہاں سے تیسری دلیل کا بیان ہے۔ مجموعی طور پر اور مشائخ کے نزدیک دو مشہور وجہیں جو ہیں جزء لا یتجزا کے ثابت ہونے کی، اس کی دوسری وجہ کا بیان ہے۔ یہ کہتے ہیں وثانی، اور دوسری وجہ یعنی تیسری دلیل اجزائے جسم کی اجتماعیت جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی جسم کے جو اجزاء ہیں یہ جسم کے لیے ذاتی نہیں ہیں۔ جسم ان اجزاء کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اجزائے جسم کی اجتماعیت جو ہے یہ جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے لیے ذاتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَإِلَّا لَمَا قَبِلَ الْإِفْتِرَاقِ، کیونکہ اگر اجزائے جسم کے لیے ذاتی ہوں، یہ مان لیا جائے کہ جسم کے اجزاء جسم کے لیے ذاتی ہیں، تو اجزائے جسم کا جسم سے افتراق ممکن نہیں ہوتا، وہ قابل افتراق نہیں ہوتے، کیونکہ جو چیز کسی چیز کے لیے ذاتی ہوتی ہے اس شے سے اس کی ذاتیات کا انفکاک نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان ہے، حیوان ناطق اس کی ذاتیات میں سے ہے انسان کے، نہ تو حیوان کا اس سے انفکاک ہو سکتا ہے کہ حیوان اس سے الگ ہو جائے، بغیر حیوان کے انسان باقی رہے، اور نہ ہی ناطق کا اس سے انفکاک ہوگا کہ بغیر ناطق کے انسان باقی رہے۔ تو شے کی جو چیزیں ذاتیات سے ہوتی ہیں ان کا شے سے افتراق نہیں ہو سکتا۔ جسم کے اجزاء کا جسم سے افتراق ہوتا ہے، اس لیے اجزائے جسم کی جو اجتماعیت ہے وہ جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں، یعنی جسم کے لیے وہ اجزاء ذاتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا افتراق ہوتا ہے، وہ جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ جب اتنی بات ثابت ہے کہ اجزائے جسم کی اجتماعیت ذاتی نہیں ہے، اس میں افتراق ہوگا، تو یہ کہتے ہیں اللہ ممکن ہے افتراق، اور اللہ جمیع ممکنات پر قادر ہے۔ جب اجزائے جسم کی اجتماعیت کا افتراق ممکن ہے اور اللہ جمیع ممکنات پر قادر ہے،
فاللہ تعالی قادر علی ان یخلق فیہ الافتراق الی الجزء الذی لا یتجزا. تو اللہ عز و جل قادر ہے اس بات پر کہ جسم میں افتراقات کو پیدا کر دے ایسے جز تک جس کے بعد تجزی نہ ہو سکے. یعنی جسم کے جو اجزاء ہیں اللہ عز و جل جمیع ممکنات پر قادر ہے. اجزائے جسم میں افتراق بھی ممکن ہے تو اللہ عز و جل اس کے جمیع افتراقات کے کرنے پر پیدا کرنے پر قادر ہے. یعنی جتنی بھی تقسیمات اس کی ہو سکتی ہیں ان تمام تقسیمات کو اللہ عز و جل کر دے اور یہ تقسیم ایسی حد پر جا کر کے منتہی ہو جائے کہ اس کے بعد پھر آگے تقسیم نہ ہو سکے. اللہ اس پر قادر ہے. اور جب اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کی جمیع تقسیمات کو کر دے اور ایسی حد پر یہ تقسیم جا کر کے منتہی ہو جائے کہ اس کے بعد تقسیم نہ ہو سکے تو وہی تو جزء لا یتجزا ہے کہ اس کے بعد آگے اس کی تقسیم نہ ہو سکے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس شے کے اس جسم کے جمیع افتراقات کو پیدا کر دے اور یہ افتراقات ایسے جز کی جانب ایسی حد کی جانب پہنچ جائیں کہ اس کے بعد تقسیم کا امکان باقی نہ رہے. تقسیم اس سے آگے نہ ہو سکے تو وہ جزء لا یتجزا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. اب یہ آگے کہتے ہیں لأن الجزء الذي تنازعنا فيه. اب آپ یہ مان کے چلیں کہ اللہ عز و جل قادر ہے اس بات پر کہ جمیع تقسیمات کو پیدا کر دے اور یہ تقسیمات ایسی حد تک پہنچ جائیں کہ اس کے بعد اب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف کیا ہے جزء لا یتجزا کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے، ایسا جز کہ اس کے بعد اس کی اب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے یہ ثابت ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، تقسیم کسی حد پر پہنچ کر کے ختم نہیں ہوگی، تقسیمات جاری رہیں گی. یہ کہتے ہیں لأن الجزء الذي تنازعنا فيه، جزء لا یتجزا جس کے ثابت ہونے یا باطل ہونے میں ہمارا اختلاف ہے، ان امکن افتراقہ، اگر اللہ کی ان اجزاء کی جمیع تفریقات جمیع تقسیمات کے پیدا کرنے کے بعد ان امکن افتراقہ، اگر اس جز کا افتراق اب بھی ممکن ہو، ٹھیک ہے ممکن ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی وہ جز ہی ہے تو اس کا افتراق کیا ہوگا؟ اب بھی ممکن ہوگا کیونکہ اللہ جمیع ممکنات پر قادر ہے. اگر قادر نہیں مانیں گے تو اللہ عز و جل کا عاجز ہونا لازم آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جز جس کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ان امکن افتراقہ، اگر اس کا افتراق اب بھی ممکن ہو، لازمت قدرت اللہ تعالی علیہ دفعا للعجز، تو اللہ عز و جل کی ذات سے عاجزی کے دفع کرنے کے لیے اس پر اللہ عز و جل کی قدرت مانی جائے گی، لازم ہوگی کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اب بھی اس جز کی تقسیمات کو پیدا کرے. لیکن اللہ عز و جل کی ذات سے عاجزی کو ختم کرنے کے لیے اس میں مزید افتراقات کو ماننا اتنا تو صحیح ہے، لیکن یہ خلاف مفروض ہو جا رہا ہے. آگے ہم نے جو مانا ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کے جمیع افتراقات کو پیدا کر دیا اور یہ افتراقات اور تقسیم ایسی حد پر پہنچ گئی کہ اب اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. یہ مان کر کے آپ چل رہے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد بھی تقسیم ہو سکتی ہے تاکہ اللہ کا عاجز ہونا لازم نہ آئے تو کہیں گے اب تک تو یہ مان کے چل رہے تھے کہ جمیع تقسیمات اس کی ہو چکی ہیں،
اللہ قادر ہے کہ ان کی جمیع تقسیمات کو کر دے. اللہ نے جمیع تقسیمات کو پیدا کر دیا، یہ مان کے چل رہے ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی بھی اس کی تقسیم اگر ہو اللہ عز و جل سے عجز کو دفع کرنے کے لیے تو یہ ممکن ہے، صحیح ہے یہ بات، لیکن یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ مان کی یہ چلا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی جمیع تقسیمات کر دی ہیں، ایسی حد پر پہنچ کر کے وہ تقسیم رکی ہے کہ اب آگے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ خلاف مفروض ہونے کی بنیاد پر یہ باطل ہے. تو ان امکانہ اشتراک ہو، اگر اب بھی اس کی تقسیم ممکن ہو تو یہ خلاف مفروض ہوگا. خلاف مفروض ہونے کی بنیاد پر یہ کیا ہے؟ باطل ہے. دوسری صورت وَإِلَّمْ يُمْكِن، اور جس جز کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے اگر مزید اس کی تقسیم ہو ہی نہ سکے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا مدعا ثابت ہے. تو جب اللہ عز و جل قادر ہے کہ جمیع اجزاء کو پیدا کر دے، ایسے جز پر یہ تقسیم منتہی ہو کہ پھر اس کے بعد تقسیم نہ ہو سکے، آپ بھی اس کو مان رہے ہیں. اب اگر اس کے بعد بھی امکان اشتراک کا قول کریں گے تو یہ خلاف مفروض ہونے کی بنیاد پر باطل ہوگا، لہذا اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اب اس جز کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارا دعویٰ ہی یہی ہے کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، اس کے بعد مزید تقسیم نہیں ہو سکتی. لہذا اس دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ جز لا یتجزا اپنی جگہ پر ثابت ہے، نہ باطل نہیں. وَإِلَّمْ يُمْكِن، اور اگر اس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے ثبت المدعا، تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے. علامہ فرماتے ہیں وَالْكُلُّ ضعیف. تین دلیلیں دی گئی، تینوں ضعیف ہیں. دلیل تو جب آپ پڑھ رہے تھے تو سمجھ میں آ رہا تھا واقعی مضبوط دلیلیں، ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں دلیلیں ضعیف ہیں. اب تینوں کا ضعف یہ بتائیں گے. اما الاول، پہلی دلیل کا ضعف، فَلِأَنَّهُ انما يدل على ثبوت النقطہ. نقطہ منتہائے خط کو کہتے ہیں. جیسے خط کھینچ دیا، اس کا جو آخری سرا ہے نا منتہائے خط، اسی کو نقطہ کہتے ہیں. اور خط منتہائے سطح کو کہتے ہیں، اور سطح منتہائے جسم تعلیمی کو کہتے ہیں. اتنا آپ یاد رکھیں، اس کے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقطہ منتہائے خط کو، خط منتہائے سطح کو، اور سطح منتہائے جسم تعلیمی کو. اب انہوں نے پہلی دلیل میں کیا کہا تھا کہ کرۂ حقیقی کو سطح مستوی پر مانے تو کرۂ حقیقی کی جو سطح ہے، وہ جو اس میں کرۂ حقیقی کی سطح ہوتی ہے، ایک جس میں تعلیمی بنا، تو یہ جو لکیر ہے وہ کرۂ حقیقی کی کیا ہے؟ سطح ہے نا. تو کرۂ حقیقی کی سطح جو سطح حقیقی سے ملے گی وہ اس کا ایک نقطہ ملے گا، ہے نا، جو قابل تقسیم نہیں ہوگا، ہے نا. لہذا ایک جز ایسا نکلا جو قابل تقسیم نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نقطہ قابل تقسیم ہو تو اس سطح میں خط کا ہونا لازم آئے گا. اس سطح میں جو قرآ کی سطح ہے اس سطح میں خط کا ہونا لازم آئے گا، طول اور عرض کا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ سطح میں طول اور عرض نہیں ہوتے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو دلیل آپ نے دی ہے کہ سطح مستوی سے کرۂ حقیقی کی سطح ملے، تو اس سطح کا جو حصہ سطح مستوی سے ملے گا، وہ مثال جو میں دیا ہوں وہ ذہن میں پورے طور پہ ہونا چاہیے. سطح مستوی سے یہ ایک لکیر بنا کر کے اوپر ایک دائرہ بنایا تھا، ہے نا. سطح مستوی سے کرۂ حقیقی کی سطح کا جو حصہ ملے گا وہ ایک نقطہ ہوگا، اور وہ نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے. لہذا ایسا جز پا لیا گیا جو قابل تقسیم نہیں ہے.
کیا قرآن میں خط ہوتا ہی نہیں ہے، سطح ہوتی ہے. کیا نہیں 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 چلا گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سطح مستوی سے کرۂ حقیقی کا ایک نقطہ ملے گا اور وہ قابل تقسیم نہیں ہے، لہذا ایسا جز پا لیا گیا جو قابل تقسیم نہیں ہے. یہ رد کرتے ہیں اس کو سنیے. پہلی دلیل کا رد فلأنہ، تو اس لیے کہ انما یدل، یہ دلیل دلالت کرتی ہے نقطہ کے پائے جانے پر، کہ نقطہ ثابت ہے، نقطہ ثابت ہے، اس پر یہ دلیل دلالت کر رہی ہے. اور نقطہ کہتے کسے ہیں؟ ناقابل تقسیم عرض کو. یہی بنیادی چیز ہے یاد رکھنے کی. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں. اور نقطہ یہ ناقابل تقسیم عرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خط کے منتہا کا نام ہے. خط خود ہی عرض ہے تو اس کا منتہا وہ بھی عرض ہی ہوگا. اور خط یہ سطح مستوی کی منتہا ہے نا، اور سطح مستوی جو ہے وہ خود ہی عرض ہے، تو یہ خط بھی کیا ہے؟ عرض ہے. جس میں تعلیمی کی جو سطح ہے نا وہ بھی عرض ہے. تو ایک طرف سے آراز کا ہی سلسلہ ہے. تو اس سے جو ثابت ہو رہا ہے نقطہ، یعنی ایسا نقطہ پایا گیا جو ناقابل تقسیم عرض ہے، کہ ناقابل تقسیم جوہر ہے. نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں کیونکہ نقطہ یہ خط کے منتہا کو کہا جاتا ہے. تو جو سطح مستوی یہ خود ہی عرض ہے، کیا نام ہے، قرآن کی جو سطح ہے یہ خود ہی کیا ہے؟ عرض ہے. تو اس کا ایک نقطہ جو سطح مستوی سے ملے گا تو اس کے عرض ہونے کی بنیاد پر یہ نقطہ بھی کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. اور یہ نقطہ ناقابل تقسیم ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نقطہ کیا ہے؟ ناقابل تقسیم ہے. لیکن اس سے جوہر کے ناقابل تقسیم ہونے کا ثبوت نہیں فراہم ہوتا ہے. اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک عرض ہے جو ناقابل تقسیم ہے. اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جوہر کا ناقابل تقسیم ہونا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیوں؟ نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں کیونکہ وہ خط کا منتہا ہے نا. تو اب اور سطح بھی یہ عرض ہے، تو اس میں جو نقطہ پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. مان لیا کہ وہ ناقابل تقسیم ہے تو جوہر کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آیا یا عرض کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آیا؟ عرض کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آیا. تو آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس سے اس جز کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آ رہا ہے جو عرض ہے. اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے جز کا ناقابل تقسیم ہونا جو جوہر ہے. لہذا آپ کی دلیل تام نہیں. ٹھیک ہے. اب اس پر ایک چیز اور کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ بتا رہے ہیں. اتنا سمجھ گئے ہیں نا؟ بہت توجہ، پورے طور پہ ذہن حاضر رہے گا تبھی سمجھ میں آئے گا. اگر کہیں بھی تھوڑا سا ادھر ادھر بھٹکے تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. کہاں چلا گیا؟ یہ کہتے ہیں فلأنہ، پہلی دلیل تو اس لیے کہ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نقطہ ثابت ہے اور نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ثابت ہوا ایسا جز جو ناقابل تقسیم عرض ہے. ایسا جز جو ناقابل تقسیم جوہر ہو اس کا ثبوت تو نہیں ہوا ہے نا. اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایسا جز ثابت ہوا ہے جو ناقابل تقسیم عرض ہے، لیکن ناقابل تقسیم عرض جیسے جز کے ثابت ہونے کی بنیاد پر جوہر ناقابل تقسیم جوہر کا بھی ثبوت ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا؟ ناقابل تقسیم عرض ہے، اور عرض کے لیے کوئی نہ کوئی محل ہوگا.
تو یہ نقطہ جو ناقابل تقسیم عرض ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی محل ہوگا، اس محل میں ہو کر کے یہ پایا جائے گا، اور اس نقطے کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر یہ نقطہ کیا بنے گا؟ حال. یہ نقطہ کیا بنے گا؟ حال. اور جو جوہر ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ محل. تو نقطہ ناقابل تقسیم ہے اور یہ عرض ہے وہ کسی نہ کسی محل میں ہو کر کے پایا جائے گا، تو اس نقطے کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ محل بھی ناقابل تقسیم ہو، اور وہ محل کیا ہے؟ جوہر ہے. لہذا اگرچہ ہماری اس دلیل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ناقابل تقسیم کا ثبوت، لیکن یہ ناقابل تقسیم عرض ہے نا، نقطہ کسی محل میں پایا جائے گا جو جوہر ہے، اور وہ جوہر بھی اس کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر ناقابل تقسیم ہوگا. لہذا اس نقطے کا ثبوت جزء لا يتجزا کے ثبوت کو مستلزم ہے. ٹھیک ہے؟ کیا جہاں جیسا ہوگا ایسے مانا جائے گا، ہر جگہ ایسے تھوڑو مانا جائے گا. جہاں جیسی گفتگو ہوگی ویسا مانا جائے گا. یہاں جو گفتگو چل رہی ہے کہ ایک نقطہ پایا گیا، وہ ناقابل تقسیم عرض ہے، وہ کسی محل میں ہو کر پایا جائے گا، محل جوہر ہے، تو ناقابل تقسیم جو نقطہ ہے عرض ہے نا، اس کی بنیاد پر وہ محل بھی کیا ہوگا؟ ناقابل تقسیم ہوگا. ہے نا؟ جب محل ناقابل تقسیم ہو گیا تو ایسا جز ثابت ہو گیا جو جزء لا يتجزا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، استلزام بھی نہیں ہے کہ اس نقطہ جو ناقابل تقسیم عرض ہے، ٹھیک ہے عرض ہے، وہ کسی محل میں پایا جائے گا، لیکن اس حال کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر محل بھی ناقابل تقسیم ہو جائے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. حال کے نقطہ حال بننا ہے نا، تو حال کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر محل بھی ناقابل تقسیم ہو جائے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں اس کا بیان. وہ لا يستلزم ثبوت الجز، اور ناقابل تقسیم عرض یعنی نقطہ کے ثابت ہونے سے جز کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا ہے. ایسے جوہر کا ثابت ہونا جو تقسیم قبول نہ کرے یہ لازم نہیں آتا ہے، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے. کیوں؟ لأن حلولها، اس لیے کہ حلول کی دو قسمیں ہیں، حلول سریانی اور حلول تریانی. حلول سریانی اور حلول تریانی. حلول سریانی میں یہ ہوتا ہے کہ بے تمام ہی حال اپنے محل میں حلول کر جائے، اس کے ہر جز میں سرایت کر جائے. جیسے آپ شربت بنائیں تو شکر اس کے ہر جز میں سرایت کر جائے، ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حلول سریانی. اور ایک ہے حلول تریانی، کتاب میں موجود ہے، کیوں لکھ رہا ہے. ایک ہے حلول تریانی کہ حال اپنے محل کے ہر جز میں سرایت نہ کرے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حلول سریانی میں حال کے انقسام سے، اگر حال قابل انقسام نہیں ہے تو محل بھی قابل انقسام نہیں ہوگا، حال کا انقسام ہوگا محل کا بھی انقسام ہو جائے. اور حلول تریانی میں حال کا ناقابل تقسیم ہونا محل کے ناقابل تقسیم ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا ہے. یہ نقطہ کا جو ناقابل تقسیم عرض ہے، محل میں جو حلول ہو رہا ہے، یہ حلول سریانی نہیں، حلول تریانی. یہ حلول تریانی ہے. اور جب یہ حلول تریانی ہے تو اس ناقابل تقسیم عرض کے ہونے کی بنیاد پر کہ وہ ناقابل تقسیم ہے، حال ہے، لہذا محل بھی ناقابل تقسیم ہوگا، نہیں. حلول تریانی میں حال کے ناقابل تقسیم ہونے سے محل کا ناقابل تقسیم ہونا لازم نہیں آتا ہے، لہذا وہ جز ناقابل تقسیم نہیں ہوگا. ہے نا؟ دیکھیں کتاب. لأن حلولها فی المحل، اس لیے کہ اس نقطے کا محل میں حلول لیس الحلول السریانی، یہ حلول سریانی نہیں ہے. جیسے کہ پانی میں آپ شکر ملا دیں، شربت بنا دیں، تو اب پانی کو تقسیم کریں گے تو شکر کی تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر سکتے ہیں، ایک کی جانب اشارہ دوسرے کی جانب بین ہی اشارہ ہے نا. اس کی کئی تعریفیں ہیں،
ہے نا. اب سب تعریفوں کو منطبق کر کے سب پوری تفصیل کرنا بہت ہے. حلول تریانی کی آنے دینا, نقطہ والی مثال جو دیا ہوں وہی. لینا حلول فی المحل, اس لیے کہ نقطے کا محل میں حلول یہ حلول سریانی نہیں ہے. حتی یلزم من عدم انقسامها کہ حال کے منقسم نہ ہونے سے, نقطہ کے منقسم نہ ہونے سے محل یعنی جز کا منقسم نہ ہونا لازم ہے. یہ حلول سریانی نہیں ہے بلکہ یہ حلول تریانی ہے کہ جو بے تمام ہی حال اپنے محل میں سرایت نہیں کرتا ہے. جیسے خط ہے, اس کا ایک نقطہ ہے یہاں پر, یہ نقطہ اپنے محل میں پورے طور پر سرایت نہیں کرتا ہے. وہ اس کا ایک حصہ ادھر حصہ ہوتا ہے. چاہے تو اس کو جو یہاں سے کاٹ کر کے اس لکیر کو حذف کر دیا, ابھی بھی وہ نقطہ قائم ہے نا. تو حلول تریانی میں حال کے انقسام سے محل کا منقسم ہونا لازم نہیں آتا ہے. یہاں جو نقطہ حلول کر رہا ہے اپنے محل میں ہے نا, جوہر ہے, ٹھیک ہے, جہاں وہ حلول کر رہا ہے وہ جوہر ہے, لیکن یہ حلول تریانی ہے. ایک کی جانب اشارہ بے نہیں, دوسرے کی جانب اشارہ نہیں ہے, پورے طور پر وہ اس میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے. لہذا اگرچہ حال یعنی نقطہ ناقابل تقسیم ہے جس کا ثبوت ہوا ہے, لیکن اس کے واسطے سے محل یعنی جوہر ناقابل تقسیم نہیں ہوگا. اور جب محل ناقابل تقسیم نہیں ہوا تو جزء لا یتجزا ثابت نہیں ہوا. اور بھی مثال ہو سکتی ہے لیکن اور ہم دیں گے نہیں, پڑھانا بھی ہے آگے. ایک مثال دے دیا, بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے. وہ احمد ثانی و ثالث, دوسری اور تیسری دلیل کا ذوف. فإن الفلاسفہ لا یقولون, انہوں نے کیا کہا تھا دوسری دلیل میں کہ ہر عین میں اجزائے غیر متناہیہ بالفعل ہوتے ہیں. ہر عین میں اجزائے غیر متناہیہ بالفعل ہوتے ہیں, اسی لیے رائی کا دانہ اس میں بھی اجزائے غیر متناہیہ بالفعل ہیں, پہاڑ اس میں بھی اجزائے غیر متناہیہ بالفعل ہیں. تو جب دونوں متساوی الاجزاء ہیں تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوگا. کہتے ہیں قائل اس کا کون ہے کہ اجزائے غیر متناہیہ بالفعل موجود ہیں, فلاسفہ اس کے قائل ہی نہیں. تو پتہ نہیں کس کا آپ رد کر رہے ہیں, کس پر دلیل دے رہے ہیں. یہ اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ اجزائے غیر متناہیہ جسم میں بالفعل موجود ہے. دوسری دلیل اور تیسری دلیل, فإن الفلاسفہ لا یقولون, فلاسفہ یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ جسم بالفعل اجزاء سے مرکب ہے اور وہ اجزاء غیر متناہی ہیں. تو یہ اجزاء کے جسم کے اجزائے غیر متناہیہ بالفعل سے مرکب ہونے کے قائل ہی نہیں ہے فلاسفہ. صرف نظام معتزلی قائل ہے, اس کا رد کریں آپ, فلاسفہ کا رد اس سے نہیں ہوگا. بل یقولون, بلکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں انہ قابل لانقسامات غیر متناہیہ, کہ اجزائے غیر متناہیہ بالفعل جسم میں موجود نہیں ہے, وہ انقسامات غیر متناہیہ کو قبول کر سکتا ہے. جب بھی اس کی تقسیم کی جائے, تقسیم ہوتی رہے گی, کہیں پہنچ کر کے رکے گا نہیں. جیسے گنتی ہے نا, آپ 10 تک گن گئے, کیا اس کے بعد کوئی گنتی ہی نہیں ہے؟ ایک ہے 11, اس کے بعد بھی ہے. آپ کسی ایسی حد پر پہنچ گئے کہ اس کے پاس تعبیر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, لیکن کیا گنتی کی بھی ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی بھی اس کی کوئی گنتی ہے. ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ جسم اجزائے غیر متناہی تقسیمات کو قبول کر سکتا ہے بالفعل, اس میں اجزائے غیر متناہیہ موجود ہیں, ہم اس کے قائل ہی نہیں. ولیس فیہ اجتماع اجزاء نسلا, اس میں اجزاء کا اجتماع بالکل ہے ہی نہیں. تو جب اجزائے غیر متناہیہ بالفعل اس میں موجود ہی نہیں ہیں تو ان پر ان کا یہ آپ نے جو رد کیا ان کا رد نہیں ہوگا. اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اجزائے غیر متناہیہ بالفعل اس میں موجود ہی نہیں ہے, پھر اشیاء چھوٹی اور بڑی کیوں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ جو مقدار اس جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے, چھوٹا اور بڑا ہونا اس مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے. رائی کے ساتھ جو مقدار قائم ہے وہ مقدار مختصر ہے, اس لیے رائی کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے, چھوٹا ہے, اور پہاڑ کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے جو مقدار. ایسے ہی روئی ہے, آپ اس کو دھن دیں اتنی ہی ہے, کیا اجزاء اس کے بڑھ جاتے ہیں لیکن مقدار بڑھ جاتی ہے. تو چھوٹا اور بڑا ہونا یہ اس مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے.
وہ انما العزم والصغر، اور چھوٹا اور بڑا ہونا اس مقدار کی بنیاد پر ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، اجزاء کے کثیر اور قلیل ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ پانی جب پگھل جائے تو اس میں اجزاء زیادہ ہو گئے، اور جب جم جائے تو یہ کہیں گے اسی میں اجزاء کم ہو گئے۔ ایسا تو ہے نہیں، اجزاء تو وہی ہیں۔ والافتراق ممکن لا الی نہایہ، اور آپ نے یہ کہا کہ جمیع افتراقات کو اللہ پیدا کر دے، اس کے بعد افتراق ممکن ہو تو خلاف مفروض لازم آئے گا، لازم آیا کرے۔ ہم یہ کہاں کہتے ہیں جمیع افتراقات کو اللہ نے پیدا کر دیا؟ اللہ قادر ہے جمیع ممکنات پر، اس لیے جتنی بھی تفریقات ہوں گی اس کے بعد بھی اللہ اس کی تقسیم پر قادر ہے نا، لہٰذا یہ کسی حد پر پہنچ کر نہیں رکے گا، اور جب نہیں رکے گا تو جزء لا جزء ثابت نہیں ہے۔ والافتراق ممکن لا الی نہایہ فلا یستلزم الجزء، لہٰذا یہ جزء کو مستلزم نہیں ہے۔ واما ادلۃ النفی ایضاً، اور جو فلاسفہ کی دلیلیں ہیں وہ دلیلیں بھی ذوف سے خالی نہیں، وہ سب بھی کمزور ہیں، تو ان کی دلیلیں بھی کمزور، فلاسفہ کی دلیلیں بھی کمزور، اسی وجہ سے امام رازی نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے نا، نہ ثبوت کا قول نہ باطل ہونے کا قول، باقی تفصیل کل۔